نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو میں جانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے مانی ساتھیوں؟ تو ہم اپنا پارٹ 2 کنٹینیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں صف بندی۔ دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ البتہ اگر نماز پر اس وقت پہنچے کہ لوگ پڑھ رہے ہوں اور وضو کے لیے وقت نہ ہو تو تیمم کرے اور اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے۔ اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی۔ 3 صفیں بنانا افضل ہے۔ اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو 3 سے زائد صفیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن کم تعداد کی صورت میں 1 یا 2 صفیں بھی کافی ہیں۔ یہ نماز بھی دیگر فرض نمازوں کی طرح باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ جماعت کم از کم 3 آدمیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ عام نماز جنازہ کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور سلیم رضی اللہ عنہ زوجہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھی پیچھے۔ ان تینوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ نماز جنازہ سے قبل نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت۔ بہت سی میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے اور ہر جنازے پر علیحدہ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔ نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے 100 آدمی سفارش کریں گے تو اس کے لیے سفارش قبول ہوگی۔ جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ امامت کیسے ہوگی دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار اسی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا حقدار سمجھتے۔ امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف رکھی جائے گی۔ نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 9 جنازوں کی نماز ایک ہی دفعہ پڑھائی، جس میں مرد میتوں کو امام کے قریب کیا اور عورتوں کو قبلے کی طرف، اور ان سب کی ایک صف بنائی۔ بہت سی میتوں کے ساتھ بچے کی میت بھی ہو تو نماز کے وقت اسے امام کے نزدیک تر رکھا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دختر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند جنہیں زید رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے سعید رضی اللہ عنہ بن العاص تھے۔ لوگوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ بچے کا جنازہ امام کے نزدیک تر یعنی سامنے رکھا گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اسے پسند نہ کیا تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ایسا ہی کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ پیارے مانی ساتھیوں، حیض یا نفاس والی عورت کی میت پر بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی جائے گی۔ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعب رضی اللہ عنہ کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی جو نفاس میں وفات پا گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے وسط میں کھڑے تھے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ کہ صرف قیام ہے۔ اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ سری طور پر یعنی آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے۔ تکبیرات کتنی ہونی چاہیے؟ اس نماز میں 4، 5 اور 9 تکبیروں تک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ 4 تکبیروں سے متعلق احادیث قوی اور کثیر ہیں۔
تکبیرات قدرے بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں۔ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یعنی رفع دین کرنا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا بھی درست ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے یعنی نماز میں تشہد کے بعد والا۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کے لیے مسنون دعائیں ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ نماز جنازہ 2 سلام کہہ کر ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، اس لیے صرف ایک سلام پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی اور ایک سلام پھیرا۔ تو پیارے مانی ساتھیو، خواتین کیا کریں؟ جس مسجد یا جنازہ گاہ میں خواتین کے لیے علیحدہ اور مناسب انتظام موجود ہو وہاں وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، جیسے حرمین شریفین میں۔ تاہم میت کے گھر میں فارغ بیٹھے دنیاوی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ بھی میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں پڑھتی رہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، اب ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ اور دفنانے کے اوقات کیا ہیں۔ مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ نمبر 2، جب عین دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھلنے لگے۔ نمبر 3، جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ پیارے مانی ساتھیوں، دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اوقات میں میت کو دفن کرنے سے سختی سے منع فرمایا، خواہ اس کی نماز جنازہ ہی کیوں نہ ادا ہو چکی ہو، سوائے اس کے کہ آدمی مجبور ہو۔ پیارے مانی ساتھیوں، مجبوری سے مراد یہ ہے کہ مثلاً میت کا جسم صبح تک خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے یا تدفین کے لیے ساتھ جانے والے دور کی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور راستہ بھی دشوار گزار یا پرخطر ہے کہ بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے تدفین سے جلدی فارغ ہونا ضروری ہے، یا کوئی اور عذر حقیقی ہے، تو ایسی صورت میں رات کو دفنانا جائز ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رات کو دفن کیا گیا تھا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آپ نے جنازے کے مسائل سے کیا نئی بات سیکھی؟ مجھے بھی کمنٹس میں شیئر کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہم سب کو بہترین اور نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے جو عزیز رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اور تمام مسلمان، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان تمام کے لیے آخرت کی منازل آسان فرما دے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی سیریز لاتی رہوں گی اور ہم مل کے اپنا ایمان تازہ کریں گے اور ایک دوسرے کو نیکیوں پہ دوڑنے کی طرف راغب کرتے رہیں گے۔ آپ میرے لیے موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں۔ ہم مل کے انشاءاللہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ اسلامک کارنر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اسے دوسروں سے شیئر کیجئے تاکہ میں بھی مزید موٹیویٹ ہو کے آپ کے لیے مزید محنت کروں اور مزید ویڈیوز لاتی رہوں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے، آمین۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.